محترم ناظرین، مرزا محمد جیلمی کا جب سلسلہ شروع ہوا ابھی چند دن پہلے اس کے حالیہ متنازع بیانات کے بعد، تو 16 MPO کے تحت جب اس کو گرفتار کیا گیا تو یہ باتیں گردش کرنے لگی کہ عوامی غم اور غصے سے اس کو بچانے کے لیے، اور چونکہ ربیع الاول میں مختلف قسم کے مسالک کی طرف سے، مختلف جماعتوں کی طرف سے جلوس اور جلسے نکالے جاتے ہیں، اس غصے سے اس کو بچانے کے لیے اس کو حفاظتی تحویل کے اندر لے لیا گیا ہے۔ اور خاص طور پر اس کے اسٹوڈنٹس جو تھے انہوں نے اس بات کو بہت اچھالا کہ اس کو گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ اس کو حفاظتی تحویل کے اندر لیا گیا ہے۔ تو بہرحال ایک بات یہ ذہن میں آ رہی تھی تو لوگوں نے اس پر بہت ساری باتیں کی۔ چند دن کے بعد اس کے اوپر 295C کا مقدمہ درج ہو گیا۔ پھر اس 295C کے اوپر باتیں شروع ہوئی کہ اس کے اوپر بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ تو پھر اس کے اوپر 298A اور مقدس شخصیات کی توہین اور دیگر دفعات اس کے اندر ایڈ کی گئی۔ یعنی ایک کے بعد آپ دیکھیں ایک سٹیپ بائی سٹیپ یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ پھر ان لوگوں نے درمیان میں اس کے اسٹوڈنٹس نے یہ جھوٹ بولا سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس آواز کو لگانا شروع کیا کہ مرزا جیلمی وہ رہا ہو چکا ہے اور وہ باہر آ گیا جیل سے، اس کو فلاں ہو گیا اور ابھی آ رہا ہے اور یہ آ گیا، اس قسم کا جھوٹ بولنا شروع کیا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ اب اس کے کیس کو وہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کو ریلیف مل جائے، کیونکہ کچھ علماء کرام نے اور کچھ نام نہاد ملحدوں نے اس کے حق میں اور اسی طرح بہت سارے اکثر لبرلز ہیں، جو دین بیزار طبقہ ہے، اسی طرح بہت سارے کافروں نے بھی اس کے حق میں آوازیں اٹھانی شروع کی۔ تو ان لوگوں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ اس کا کیس اگر ہم اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیج دیں تو اس کے اوپر 295C کی دفعہ ہے توہین رسالت والی، وہ اس سے کسی طرح ہٹ جائے اور یہ مقدمہ اس کے اوپر سے ختم ہو جائے۔ اور اس کے جتنے فالوورز ہیں، نام نہاد اور اسٹوڈنٹس ہیں، وہ یہی پہلے دن سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر 295C نہیں لگتا۔ تو بہرحال اس کا کیس وہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا گیا۔ آج 24 تاریخ کو اس اجلاس ہوا اسلامی نظریاتی کونسل کا، اس میں ضمنی ایجنڈا تھا وہ مرزا جیلمی کا معاملہ تھا جو سائبر کرائم کی طرف سے بھیجا گیا تھا اسلامی نظریاتی کونسل کو۔ تو وہ بھی جب معاملہ زیر بحث آیا تو اسلامی نظریاتی کونسل کے تمام ارکان نے متفق ہو کر اس بات کے اوپر فیصلہ کیا کہ اس مرزا جیلمی کے اوپر توہین رسالت کے ساتھ ساتھ توہین قرآن کا مقدمہ، اس کی دفعات بھی اس کے اوپر لگنی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ جو اس کی دوا کی کوشش کی گئی، علاج کی کوشش کی، اس کا مرض بڑھتا چلا گیا۔ 16 MPO کی حفاظتی تحویل سے 295C، پھر 298A، پھر آگے بڑھتے اب اس کے اوپر توہین قرآن کا بھی مقدمہ وہ درج ہونے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل نے کہہ دی ہے۔ یعنی جو اس کے اندھے اور لولے لنگڑے فالورز ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، صحابہ کرام کی مقدس نفوس ہیں، ان کو چھوڑ کر کے اپنے بابے کے دفاع کے پیچھے لگ گئے اور ان کو اس کی توہین نظر نہیں آ رہی، اور وہ جس موٹو کو، جس مشن کو لے کر کے اٹھے تھے کہ بھائی ہماری تو تعلق اس کے ساتھ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، ہمارا تعلق تو بابوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اب جب مرزا جیلمی کی باری آئی، وہی جو باتیں دوسروں کے بارے میں کرتے رہے، خود مرزا جیلمی جب اس شکنجے کے اندر کسا گیا تو اب ان لوگوں نے ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کر وہ سرکار کی ذات کو نہ دیکھا، صحابہ کی مقدس ہستیوں کو نہ دیکھا، اہل اللہ کو نہ دیکھا، اور انہوں نے صرف اپنے بابے کو اس کا دفاع کرنا شروع کر دیا بغیر سوچے سمجھے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی انسان پر گرفت آتی ہے تو یوں آتی ہے، یہ وہ مکافات عمل ہے کہ جس کا مرزا جیلمی آج شکار ہوا ہے کہ اس نے اسی روایت کو فروغ دیا تھا، اسی اس نے پروپیگنڈے کو فروغ دیا تھا، دوسروں پر فتوی بازی کرتا رہا، دوسروں کے بارے میں بیان بازی کرتا رہا، امت میں انتشار کو، افتراق کو اور آپس میں توڑ کو اور دوسروں کے خلاف بغض کو، نفرت کا اظہار اور ہوٹنگ کرنا، یہ اس کا مشغلہ تھا۔ آج یہی چیزیں اس کے گلے کا وہ ہڈی بن گئی ہے، اس کا پھندا بن گئی ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس کے خلاف توہین رسالت کے ساتھ ساتھ توہین قرآن کا مقدمہ درج کرنے کے لیے بھی وہ سفارش کر دی ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے جو اپنی زبان کی تیزی کا، جو اپنے تکبر اور غرور کا، جو اپنے گھمنڈ کا، جو اللہ کی ذات عالی کے اوپر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر، صحابہ کرام کی مقدس شخصیات کے اوپر، اہل بیت کے اوپر جس نے ہاتھ صاف کیے، ان سب کے اوپر اس نے اپنی زبان درازیاں کی۔ آج اس منطقی انجام کو پہنچا ہے کہ جب علماء اس کو اور درد رکھنے والے دین کا وہ لوگ اس کو متوجہ کرتے رہے کہ نہ کرو، یہ اپنے فین فالوئنگ کے چکروں میں، ہوٹنگ کے چکروں میں اس نے کہا کہ بھائی میرے تو اتنے فالوورز ہو گئے ہیں، میرے تو اتنے اسٹوڈنٹس ہیں، فلاں بھی میرا اسٹوڈنٹ ہے، فلاں بھی ہے، اور میری اتنے لوگ مجھے سنتے ہیں، میرا واچ ٹائم اتنا ہو گیا ہے۔ تو آج مرزا جیلمی کے اوپر اتنی سنگین دفعات لگ چکی ہیں، تو کہاں اس کے وہ فالوورز اور کہاں اس کے وہ اسٹوڈنٹس اور کہاں اس کے سبسکرائبرز کہاں چلے گئے؟ کوئی ایک بھی میدان عمل میں نکل کر اس کے حق میں کھڑا نہیں ہوا۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے، اس جیسے اور لوگ جو میدان عمل میں اسلام کے خلاف، مقدس شخصیات کے خلاف، اسلامی مقدس چیزوں کے خلاف وہ اپنی زبان درازیاں کر رہے ہیں، ان کو اس شخص سے نمونہ، اس شخص کو نمونے کے طور پر سمجھنا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ کی پکڑ میں جب انسان آتا ہے تو پھر ایسے آتا ہے کہ اپنے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔
جوں جوں اس کے حل کی طرف جاتے ہیں وہ شکنجہ اس کی گردن کے گرد مزید سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انجام بد سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے۔